بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بعد سے ہر رات بہت قیمتی ہے۔ ان راتوں کو حصول سعادت کے علاوہ اور کسی کام میں صرف نہ کریں۔ جہاں تک قرآن مجید کی قراءت و تلاوت کا تعلق ہے، انشاءاللہ آپ حضرات قراءت فرماتے ہوں گے۔ جو حضرات ناظرہ بھی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، انہیں جتنے سورے یاد ہیں وہ برابر پڑھتے رہیں۔ جنہیں سورہ مبارکہ قل هو اللہ احد یاد ہے، وہ روزانہ دن بھر میں کئی قرآن ختم کر سکتے ہیں، چونکہ پیغمبر اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ مبارکہ قل هو اللہ احد پڑھے، اسے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھیں آپ اس نیت سے، ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ مگر پڑھیں، قراءت کریں اور تلاوت کریں، یعنی قراءت کے ساتھ دل میں یہ عہد کریں کہ ہم قرآن مجید کے اوامر و نواہی کی پوری طرح پابندی کا عزم رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، عہد رکھتے ہیں، اور پھر خدا سے توفیق طلب کریں۔ سورہ مبارکہ عنکبوت کا مطلع میں نے عرض کیا کہ یہ بطور خاص باب ولایت سے متعلق آزمائشوں کے بارے میں ہے، یعنی جو لوگ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اعتراف کرتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اتنا کہنے پر کہ ہم نے تمہیں مولا مان لیا چھوٹ جائیں گے؟ کیا اتنا کہہ دینے پر کہ ہم نے آپ کو مولا مان لیا چھوٹ جائیں گے؟ یعنی کوئی شخص آ کے کہہ دے کہ بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، ہیں فقد اصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنہ، آپ تو میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے۔ اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ بس اس اعتراف کے تقاضے بھی تو کچھ ہیں، اس اعتراف کے تقاضے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ آپ زبان سے جاری کرتے ہیں، یہ کلمہ کہنے کے بعد اس کلمے کے تقاضے ہیں۔ کیا تقاضے ہیں؟ پہلا تقاضا یہ ہے کہ غیر اللہ کی نفی کی جائے، ابتدائیں لا الہ الا اللہ۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ غیر خدا کی نفی کی جائے مطلقاً۔ دیکھیے قرآن مجید یا حدیث نبوی یا احادیث ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے سمجھنے کے باب میں، جسے کہتے ہیں فقہ الحدیث، فقہ القرآن، جس کی بنا پہ کوئی فقیہ بنتا ہے، اس باب میں جلدی نہ کیا کریں۔ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں 3 آیتیں ہیں، اور دوسری آیت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کس فقرے سے؟ لا اکراہ فی الدین۔ اب یہ لا اکراہ فی الدین اس طرح بعض حضرات کوٹ کرتے ہیں کہ جیسے دین میں کسی قسم کا جبر، کسی قسم کا اکراہ نہیں ہے۔ یہ حق ہے، بالکل صحیح، لیکن اس سے فائدہ کیا اٹھاتے ہیں کہ پھر آپ دشمنان خدا سے بھی براءت نہ کریں، دشمنان رسول سے بھی براءت نہ کریں، دشمنان آل رسول سے براءت نہ کریں۔ یہ معنی اس فقرے سے کہاں نکلتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اسی میں آگے بڑھیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ ایک ہی آیت ہے نا، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے۔ کیوں اکراہ نہیں ہے؟ توجہ ہے، یعنی اس کا اطلاق ہوگا کہاں پر؟ تلوار لے کر آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو۔
لیکن جب تم اپنی ذاتی، فکری، علمی، عقلی، قلبی توجہ کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ، اطمینان پیدا کر لینے کے بعد جب تم توحید کو قبول کر لو، دین کو قبول کر لو، تو اب دین کے واجبات و محرمات کی پابندی کرنی پڑے گی. وہاں طبیعت میں اکراہ تو ہوگا، اسی لیے واجبات کے لیے تکلیف کا لفظ استعمال ہوا ہے. نماز صبح، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو نماز صبح پورے شوق سے پڑھتے ہوں گے، خدا آپ سب کو ان میں شامل فرمائے، لیکن پھر بھی کم لوگ ہوں گے. وہ خواب شیریں، اس وقت استراحت، وہ بستر کو چھوڑ کے اٹھنا ایک اکراہ ہے یا نہیں؟ طبیعت پہ جبر کرنا پڑتا ہے، ہمیں اٹھنا ہے ورنہ گناہگار نہ ہو جائیں، طبیعت پہ جبر کرنا پڑتا ہے. خود آپ اپنی طبیعت پہ جبر کرتے ہیں. جب بیٹا بالغ ہو جاتا ہے اور آپ بیٹے کو اٹھاتے ہیں نماز صبح کے لیے، پھر کیا قیامت گزرتی ہے گھر میں. اس وقت اگر بیٹا آپ کو سنا دے بابا لا اکراہ فی الدین، جواب صحیح ہے؟ درست ہے یہ جواب؟ یا بیٹا نعوذ باللہ مکروہات میں مبتلا ہو جائے، محرمات میں مبتلا ہو جائے، اور کوئی باپ محرمات سے روکے، سختی کرے، غصہ کرے، زد و کوب کرے، بیٹا کہے بابا لا اکراہ فی الدین، یہ درست ہے اس کا اطلاق؟ خود اسی لا اکراہ فی الدین یعنی کس مرحلے میں؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، نیکی کی راہ واضح ہے، برائی کی راہ واضح ہے. جبر اور اکراہ کس بات کا ہے؟ کیا فطرتاً تم برائی اختیار کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، فطرتاً تمہیں اچھائی پسند ہے، نیکی پسند ہے، رشد کی راہ پسند ہے، اس لیے اکراہ نہیں ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو پھر جو طاغوت کا انکار کرے. یہ طاغوت کا انکار کرنا کوئی معمولی کام ہے؟ باطل، سرکش حکمرانوں کی حکمرانی سے سرتابی کرنا، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ جہاد ہے یا نہیں؟ میدان جنگ میں جانا معمولی کام ہے؟ جان ہتھیلی پہ رکھ کے یا سر ہتھیلی پہ رکھ کر اللہ کی راہ میں جنگ کرنا کوئی معمولی کام ہے؟ یہاں ان ملکوں میں 20 گھنٹے کا روزہ رکھنا کوئی معمولی کام ہے؟ ان سب میں کہیں نہ کہیں اکراہ محسوس ہوتا ہے. آپ لا اکراہ فی الدین کہہ کر آزاد نہیں ہو سکتے. اسی طرح مومنین سے محبت کرنا، وہ مومن جو مومن ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ مومن ہے، آپ سے ذاتی دشمنی ہے اسے، یا آپ کو اس سے ذاتی اختلاف ہے، مگر وہ مومن ہے، اس سے محبت کرنے میں اکراہ محسوس ہوتا ہے. توجہ ہے؟ اسی طرح کوئی شخص آپ کا ذاتی طور پر دوست ہے مگر خدا اور رسول کا دشمن ہے، اس سے رشتہ توڑنے میں اکراہ محسوس ہوتا ہے. توجہ ہے؟ واضح ہے؟ زندگی ایک شخص ہے، مومن ہے، آپ جانتے ہیں، یقین سے آپ قرآن آپ کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے کہ آپ اس کو مومن سمجھتے نہیں؟ ہاں جی ہاں سمجھتا ہوں. متقی ہے؟ جی متقی ہے. پھر آپ اس سے کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ میرے اس کے ذاتی اختلافات ہیں. بھئی خدا کی خاطر اس اختلاف کو مٹا دو نا، محبت کرو، مودت کرو فی اللہ، اللہ کی خاطر. اب یہ جبر طبیعت پہ کرنا ہے، یہاں لا اکراہ نہیں چلے گا. کوئی شخص ہے آپ کی ذاتی دوستی ہے مگر دشمن ہے وہ جناب زہرا کا. فرض کیجئے میں اس وقت مملکت سعودی عربیہ میں جاؤں اور میری میزبانی وہ شخص کرے، ہے ابھی یوٹیوب پر موجود ہے تقریر ایک وہابی عالم کی، کہ
جس نے کہا کہ اگر ہم ہوتے کربلا میں تو کیا کرتے، جو کام شبر نے کیا وہی ہم کرتے، اس لیے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، ہمارے اصول مذہب کے مطابق حسین صحیح قتل ہوئے، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ آپ کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہوگا؟ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے تشریف لائیے، آئیے، ہم آپ کو زر و جواہر عطا کریں گے، آپ کو ریال دیں گے، آپ کو سب کچھ، ساری دنیا کی آسائش دیں گے، آپ سے کیا ہماری دشمنی، آپ ہمارے مذہب پہ آ جائیے، آپ قبول کر لیجئے۔ مگر وہ تقریر یہ کر رہا ہے کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو شمر و سنان ابن انس نے کیا کیا، خولی نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، انہوں نے اپنا واجب ادا کیا، اگر ہم ہوتے تو ہم بھی واجب ادا کرتے۔ آپ کی دوستی ہے یہاں پر، مگر بخاطر خدا، بخاطر رسول، بخاطر اہل بیت آپ کو اس شخص سے نفرت کرنی ہے۔ یہاں لا اکراہ فی الدین کا اطلاق نہیں ہوگا، اس لیے کہ آگے آیت بڑھ کے کہتی ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے۔ یہ ہے دین۔ صرف لا اکراہ فی الدین اتنا سا ٹکڑا سامنے آیا اور باقی پوری آیت سامنے نہیں آئی۔ اس کی ایک اور مثال، عبرت ناک مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں کچھ دنوں قبل ہندوستان میں تھا، ایک سفر پہ گیا مجلس پڑھنے کے لیے، ساتھ میں میرے ایک اور صاحب تھے۔ عبرت ناک جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خود ماشاءاللہ ذاکری فرماتے ہیں، اور راستے میں مجھ سے کہنے لگے، اتفاق سے ایک ہی سواری میں تھے، کہ مولانا واقعاً یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں نماز پڑھنے والوں کے لیے تو ویل کا ذکر ہے، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کہاں ویل کا ذکر ہے؟ ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل۔ مجھے سکتہ سا ہو گیا، کس قدر یہ وہ باتیں ہیں جو کہتے ہوئے شرم آتی۔ اسی آیت کو آپ غور فرمائیں، ویل للمصلین، کن مصلین کے لیے ویل ہے؟ الذین ہم فی صلاتہم ساہون، جو نماز کو سبک گردانتے ہیں، ٹال مٹول کے نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے جب ویل ہے تو جو نماز ترک ہی کر دے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ اسے کہتے ہیں قیاس بالاولویہ۔ یہ ایک ہی قسم ہے قیاس کی جو فقہ جعفری میں ہے، اسے کہتے ہیں قیاس بالاولویہ۔ میں دوسری مثال عرض کر دوں، ذرا سا گفتگو، چونکہ یہ بھی ایک سوال تھا اہم جو ڈاک کے ذریعے سے مجھ تک آیا تھا، اور وہ اس کا صرف ایک جز ایڈریس کر پا رہا ہوں اس وقت، وہ بھی کاملاً نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ قرآن مجید میں کہیں کہ ایسے ہیں بد نصیب جو نعوذ باللہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں دنیا میں ہر طرح کے نمونے، ماں کے رخسار پہ تماچا مار دیتے ہیں، اس کے بعد ممبر پہ آ کے بیٹھ بھی جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مسجدوں میں امامت بھی کرنا چاہتے ہیں، عوام میں بھی ہیں، خواص میں بھی ہیں۔ خواص کیا ہیں؟ یہ خواص کیا ہیں؟ خواص کا تو ڈھونگ ہو جاتا ہے۔ اب کوئی ایسا شخص آئے جس نے ماں یا باپ کے اوپر تماچا لگایا ہو، اور آپ کہیے کہ کیا کر کے آئے ہو، اور وہ قرآن لے کے کھڑا ہو جائے، بتائیے اس میں کہاں لکھا ہے کہ ماں کو مارنا حرام ہے؟ واقعی نہیں لکھا ہے، کہیں نہیں لکھا ہے، اس پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے لٹرلی کہ ماں کے چہرے پر تماچا مارنا حرام ہے، کہیں نہیں لکھا ہے۔ باپ کے چہرے پر تماچا مارنا حرام ہے، کہیں نہیں لکھا ہے۔ ماں کو کھانا نہ دینا حرام ہے، کہیں نہیں لکھا ہے۔ باپ کو لباس نہ دینا حرام ہے، کہیں نہیں لکھا ہے۔ قرآن میں یہ لکھا ہے ماں باپ اگر تمہارے اوپر زیادتی بھی کریں تو تم اف بھی نہ کہو۔ جب اف کہنا حرام ہے تو اس سے زیادہ کوئی سخت لفظ کہنا کتنا بڑا گناہ ہوگا، سخت رویہ استعمال کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا، نعوذ باللہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اسے کہتے ہیں قیاس
اولویہ. یہ ظاہر قرآن ہے. یہ آیت کہ ویل للمصلین بس اتنا ہی یاد رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا. سبحان اللہ، نماز کے قریب جانے سے قرآن میں منع کیا گیا ہے. اعلان کر دیجئے، قرآن میں ہے یہ فقرہ کہ نماز کے قریب نہ جانا. یا جو نماز پڑھتے ہیں ان پہ ویل ہے، پھٹکار ہے یا جہنم ہے. یہ طرز استدلال ہو سکتا ہے؟ آگے یہی آیت کہتی ہے ویل ہے ان کے لیے جو نماز تو پڑھیں مگر نماز کو سبک گردان کے، نماز تو پڑھیں مگر ٹال مٹول کے ساتھ. پڑھ سکتے ہیں وقت پر اور نہیں پڑھ رہے ہیں، پڑھ لیں گے، ان کے لیے ویل ہے. تو جب پڑھنے والے نماز کو سبک سمجھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے ویل ہے، تو جو نماز ترک ہی کر دے اس کے لیے کیا قیامت ہوگی. یہ ہے قیاس درست، یہ ہے قیاس بالاولویہ. واضح ہے؟ واضح ہے. جب ماں باپ کے لیے اف کہنا حرام ہے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ ماں باپ کو زد و کوب کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. یہ ہے درست استدلال. نہ کہ آپ استدلال اس طرح کریں کہ صاحب یہ تو لکھا ہی ہوا نہیں ہے. اسی طرح لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے مگر یہ ہے کہ طاغوت سے تمہیں رشتہ توڑنا ہوگا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان اللہ پر لانا ہوگا. تب عروۃ الوثقی، تب عروۃ الوثقی ہاتھ میں آگے. عروہ کہتے ہیں رسی کو، معاف فرمائے گا، حبل اللہ المتین رسی ہے. عروہ تو وہ پکڑنے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ جو آپ پکڑتے ہیں. حبل اللہ المتین، حبل رسی. یہ رسی جو ہوتی ہے یہ عموماً دو سرے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے بٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا. یہ دو، ایک تولا ہے ایک تبرہ. ممکن نہیں ہے کہ اللہ پر بھی ایمان رکھیں اور لات و منات و عزا پہ بھی ایمان رکھیں. ممکن نہیں ہے کہ محمد عربی پر بھی ایمان رکھیں اور مسیلمہ کذاب پر بھی ایمان رکھیں. ممکن نہیں ہے کہ علی کو بھی مولا مانے اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں کو بھی امیر المؤمنین گردانے. ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے. یہ لا اکراہ فی الدین کی ایسی ترکیب اور ایسا استدلال اختیار نہ کریں ورنہ دین منہدم ہو جائے گا. دین منہدم ہو جائے گا، دین قائم نہیں رہے گا. بس وقت گزر گیا پورا.